حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی ایک مرتبہ پھر انسانیت شرمسار ہوئی ہے۔ مسلم نوجوان آصف کا کچھ ہندوتوا دہشت گردوں نے پیٹ پیٹ کر کے قتل کیا ہے، تو وہیں پر طوفان نے کیا تباہی مچائی ہے اور فلسطین میں 10ویں روز کتنی اموات ہوئی ہیں، الگ الگ تصویریں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دہشت گردی، یہودیوں کی دہشت گردی کی ممتا کو کہاں جھٹکا لگا، اور یو پی کے بی جے پی اراکین اسمبلی کو سچ بولنے کی آزادی نہیں ہے، بی جے پی کے خود لیڈر نے اس بات کا اقرار کیا ہے، اور بھی بہت سارے ویڈیوز اور تصاویر کے حوالے سے کچھ خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ادھر گزشتہ کچھ دنوں سے ہمارے یہاں پر صرف نیوز کی سروس بند تھی، لیکن ہمارا آپ کی جو امانتیں ہم تک پہنچ رہی تھی اس کو لگاتار جو ہے کشمیر کے اور جموں کی غریب گھاٹیوں میں، بستیوں میں، پہاڑی علاقوں میں پہنچانے کا سلسلہ ہمارا جاری تھا۔ بہت ساری تصویریں آئی ہوئی تھی، لیکن اس آپ کی وجہ سے، نیوز نہ ہونے کی وجہ سے نہیں رکھ سکے۔ کچھ خبریں، کچھ ویڈیوز، کچھ تصاویر آپ کے سامنے اس وقت یہاں رکھتے ہیں، اس کو پہلے آپ دیکھ لیجئے گا جو امانتیں ہم نے آپ لوگوں کی پہنچائی ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے افسوسناک بھارت کے ہریانہ ریاست کی خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بلکہ جہاں پر ہندوتوا دہشت گردوں نے جے شری رام کے نام پر ایک مرتبہ پھر ایک 25 سالہ نوجوان آصف کی لاٹھی ڈنڈوں اور لوہے کی راڈ سے پیٹ پیٹ کر کے شہید کر دیا ہے۔ کورونا بحران میں ہزاروں کی تعداد میں کورونا کی بیماری کی وجہ سے لوگوں کی جانیں گئیں، شمشان گھاٹ میں مردوں کو جلانے کے لیے جگہ نہیں رہی، پانی پہ تیرتے ہوئے سینکڑوں کی تعداد کی عبرت انگیز لاشیں بھی جو ہے اس وقت ہندوتوا دہشت گردوں کو عبرت لینے پر مجبور نہیں کر رہی ہے۔ کورونا بحران میں بھی کئی ریاستوں میں لگاتار جرائم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں ناظرین گرامی، جو فکر انگیز ہے۔ ایسی ریاستوں میں ہریانہ بھی شامل ہے، جہاں ماب لنچنگ کا، بلکہ دہشت گردی کا، بلکہ انسانیت سوز اور درندگی اور حیوانوں سے بھی بدتر اس وقت لنچنگ کا ایک اندہناک معاملہ جو سامنے آیا، وہ ساری انسانیت کو شرمسار کر رکھا ہے۔ میڈیا ذرائع سے مل رہی خبروں کے مطابق 25 سالہ آصف کا تقریباً 1.5 درجن لوگوں نے لاٹھی ڈنڈوں اور لوہے کی راڈ سے پیٹ پیٹ کر کے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی کا ماحول ہے، اور مقامی لوگوں نے بدمعاشوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑک جام بھی کیا ہے۔
ایک ہندی نیوز پورٹل سمیت کئی اس وقت سوشل میڈیا میں گردش کر رہی تصاویر اور پھر ویڈیوز کے حوالے سے جو رپورٹ موصول ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آصف میوات کا رہنے والا تھا، اپنے 2 چچازاد بھائیوں کے ساتھ اتوار کی شب اپنی بہن کے گھر سے لوٹ رہا تھا۔ راستے میں کچھ شرپسندوں نے، دہشت گردوں نے، ہندوتوا دہشت گردوں کے ایک گروپ اس پر حملہ کر دیا، جبکہ اس کو بھیڑ کہا جا رہا ہے۔ یہ بھیڑ نہیں تھے، یہ دہشت گردوں کی ٹولی تھی، یہ ان حیوانوں کی ٹولی تھی جو ٹولی لگاتار دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے دھرم کے نام پر اور جے شری رام کے نام پر۔ اس دہشت گردوں کی ٹولی نے آصف کی اس طرح پٹائی کی کہ وہ ابدی نیند سو گیا۔ واقعہ اتوار کی شب تقریباً 9 بجے کا بتایا جا رہا ہے، جب میوات کے روجگا میو تھانہ حلقے میں آصف اپنے چچزاد بھائیوں کے ساتھ میڈیکل اسٹور پر دوا لینے گیا تھا۔ تینوں ایک بائک پر واپس لوٹ رہے تھے، تبھی راستے پر 2 SUV کار میں آئے لڑکوں نے انہیں گھیر لیا اور آصف کی بائک کو ٹکر مار دی۔ الزام کے مطابق اس کے بعد آصف زمین پر گر گیا اور وہاں تقریباً 15 سے 20 دہشت گردوں نے اکٹھا ہو کر کے ہندوتوا کا نعرہ لگا رہے تھے اور جے شری رام بولنے پر مجبور کر رہے تھے، اور نہ بولنے کی صورت میں لاٹھی اور لوہے کے راڈ سے اس نوجوان پر حملہ کیا، اور اس کے بعد وہاں سے ان دہشت گردوں نے وہاں سے اس پر پوری طرح سے اس کو ادھمرا کر کے چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہیں۔ راشد نے پولیس کو مزید بتایا یہ بھی ہے کہ اس حملے میں سندیپ، اڈوانی، کالو، پٹواری، رشی، کلدیپ، مہندر کے علاوہ آٹا بروندا اور کھیڑا خلیل پور کے بھی نوجوان شامل تھے، اور ابھی تک کسی بھی طرح سے گرفتاری کی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ تمام چیزوں کو دیکھ کر کے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ کہیں یہاں کی BJP حکومت ان کو، ان دہشت گردوں کو جو ہندوتوا کے نام پر اور جے شری رام کے نام پر جو دہشت پھیلا رہی ہے، ان کی سپورٹ میں تو نہیں ہے، بلکہ الگ الگ تبصرے اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک طرف کورونا کی وبا کی دہشت اور اس کا خوف، اس کی وحشت عام ہے، تو دوسری جانب ہندوتوا دہشت گردوں کی وحشت بھی اسی طرح اس وقت سڑکوں پر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بڑھتے ہیں کچھ اہم ترین خبروں کی جانب۔ ہماچل پردیش میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پولیس کے 2750 اہلکار بھی اس وقت کورونا انفیکشن کی زد میں آ چکے ہیں۔ ہماچل پردیش سے پولیس محکمے سے آ رہی یہ دہشت پھیلانے والی خبر ہے۔ ناظرین گرامی، 2161 مکمل طور پر شفا یاب بھی ہو چکے ہیں، جبکہ باقی 584 نوجوانوں کا علاج چل رہا ہے۔ ان میں سے 577 ہوم آئسولیشن اور 7 اسپتال میں داخل ہیں، یہ خبر آ رہی ہے۔ ہماچل پردیش سے آئی ہوئی محکمہ پولیس سے اور اتنی بڑی تعداد میں کورونا انفیکشن کے زد میں آنے کے بعد یہ خبر اس مرتبہ پھر سرخیوں میں آ رہی ہے۔ ناظرین، ادھر تاؤکتے طوفان نے اپنی تباہی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ مہاراشٹرا میں 6 کے موت ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اور گجرات ساحل سے 2 لاکھ لوگوں کو منتقل کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ممبئی میں کل جو بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا تھا اور طوفانی ہوائیں 80 اور 120 کلومیٹر کی رفتار سے جاری رہی تھی، جس کی وجہ سے متعدد مکانات کی سیمنٹ شیڈ اور چھتیں اڑ گئیں، اور سوشل میڈیا پہ آپ نے مختلف قسم کے ویڈیوز بھی جو وائرل ہو کر کے پہنچ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت مہاراشٹرا میں طوفان نے زبردست تباہی مچائی اور خبر ہے کہ اس میں 6 افراد کی جان بھی جا چکی ہے۔ ناظرین گرامی، ممبئی بین الاقوامی ہوائی اڈے کو بند کر دیا گیا تھا۔ کوکن میں 2 افراد کے فوت ہونے کی اطلاعات ہیں۔ وہیں بحریہ کے 2 جہازوں کی مدد سے ONGC کے ممبئی ہائی کے پلیٹ فارم سے 273 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ شہر اور مضافات میں سینکڑوں درخت اکھڑ گئے ہیں، جس کا موٹر گاڑیوں کے آمد و رفت پر اثر پڑا ہے۔ NSDR کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ بلکہ ناظرین گرامی، تاؤکتے جو طوفان ہے وہ یہاں کرناٹک کے اور کیرلا کے ساحلی علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد اب اپنا زور مہاراشٹر اور گجرات کے ساحل پر دکھا رہا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، خود BJP کے رکن اسمبلی نے UP کے BJP اراکین اسمبلی کو سچ بولنے کی آزادی نہ کہتے ہوئے یوگی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد اس وقت سرخیوں میں آ گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، سیتاپور ضلع کے BJP رکن اسمبلی راکیش راتھوڑ، جو اس وقت آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، انہوں نے اتر پردیش میں اپنی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا کر کے اپنی ہی پارٹی کی تنقید کی زد میں آ چکے ہیں۔ وہیں پر انہوں نے کہا کہ ان کی جیسے اراکین اسمبلی کو سچ بولنے کی کوئی آزادی نہیں ہے۔ انہوں نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سے میرے خلاف ملک دشمنی کا الزام لگ سکتا ہے کہ میں صاف طور پر سامنے آ کر کے بات کر رہا ہوں، اور اس کا خدشہ بھی انہوں نے ظاہر کیا۔
सीतापुर में ट्रॉमा सेंटर खोलने के बारे में पूछे जाने पर राकेश राठौड़ ने कहा कि मैंने कई इक़दाम उठाए, लेकिन अरकान असम्बली का कद क्या है। अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूं तो मेरे ख़िलाफ़ मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। जब इनसे अपने बयान पर वजाहत तलब की गई तो उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि रुकन असम्बली अपने मन की बात कह सकते हैं? आप जानते हैं कि मैंने पहले भी सवाल उठाए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इस वक्त अपनी मर्ज़ी से कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता। इस वक्त राठौड़ की ये वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसकी वजह से आपको मालूम होना चाहिए कि राठौड़ रियासत में 2017 असम्बली इंतखाबात से कबल बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने कबल में आज़ाद उम्मीदवार की शक्ल में इलेक्शन लड़ा था और बहुजन समाज पार्टी से भी मुंसलिक रहे थे। गुज़िश्ता साल राठौड़ को एक वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद वजह बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। यही वजह है कि उन्होंने एक मरतबा फिर पूरी तरह से सामने आकर के इस वक्त योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और डर भी जाहिर किया है कि कहीं इस तरह सच बोलने की वजह से उन पर गद्दार वतन का ठप्पा न लगाया। गिरामी, आइए अब बात करते हैं फ़िलिस्तीन की जालिम दहशतगर्द यहूदियों की, सहयूनी फ़ौजियों की, इसराइली जारहियत और उसकी दहशतगर्दी 10वें रोज़ में पहुंच चुकी है। गज़ा की पट्टी और अतराफ़ के इलाक़ों में जो इस वक्त बमबारी हुई है, मरकज़ इत्तिलाआत फ़िलिस्तीन ने द फ़िलिस्तीनियन इंफॉर्मेशन सेंटर की रिपोर्ट पर अगर भरोसा किया जाए तो 222 फ़िलिस्तीनी 10 रोज़ में शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, जी हाँ नाज़रीन गिरामी, 222 फ़िलिस्तीनी शहीद और 6039 शहरी ज़ख्मी हो चुके हैं। शुहदा में गज़ा की पट्टी के ज़्यादा शहरी शामिल हैं, जबकि ग़र्ब उर्दुन और अल-कुद्स में भी फ़िलिस्तीनियों की शहादतें हुई हैं। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी एक बयान में ये भी कहा गया है कि गज़ा की पट्टी में फ़िलिस्तीनी शहदा की तादाद 200 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई। उनमें 60 बच्चे हैं और 25 ख़वातीन शामिल हैं। ग़र्ब उर्दुन में 21 फ़िलिस्तीनी और बैतुल मक़दिस में 1 फ़िलिस्तीनी शहीद हुआ। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा की पट्टी में इसराइली बमबारी में 1300 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हुए। ग़र्ब उर्दुन में 3728 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। इनमें से 80 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मियों की हालत ख़तरे में बयान की जाती है और ग़र्ब उर्दुन में 441 फ़िलिस्तीनी गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए हैं और 172 धाती गोलियों और 93 आंसू गैस की शीलिंग से ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, आप इन बदलती हुई तस्वीर जो गज़ा की पट्टी और फ़िलिस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो आ रही हैं, देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त यहूदियों की, दहशतगर्दों की दहशतगर्दी और उनकी खून जैसी खूनी उनकी सोच किस हद को बढ़ गई है। और अफसोस का मकाम है नाज़रीन गिरामी, इस दरमियान में मैं आपको अमेरिका से आई हुई ख़बर सुनाना चाहता हूँ। एक तरफ बाइडन इंतज़ामिया इसराइल से कह रहा है कि जंग रोक दे, जुल्म ना करे, तो दूसरी जानिब पता है आपको क्या कर रहा है? 73.5 करोड़ डॉलर का असलहा इस वक्त इसराइल को बेचने की अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। और इस तरह के ममालिक से हमारे खलीजी ममालिक, हमारे वो ऐसी के ममालिक मुतालबा करते हैं कि भाई जंग रोकें, आलमी बरादरी पर दबाव डालें कि वो रोकें। लेकिन यहाँ इंतज़ामिया कर क्या रहा है? 73.5 करोड़ डॉलर मालियत के गाइडेड हथियार फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है बाइडन ने। अब आप अंदाज़ा बनाएं, ये मुनाफिक लोग, ये दोगली पॉलिसी रखने वाले लोगों के गोद में सोने वाले ये अरब हुक्मरानों को अगर हिजड़ा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? जो बहुत ज़्यादा कुछ लोग गुस्से में आ चुके हैं, जो सऊदी के इसमें सऊदी सुबह शाम उसका नाम जपने वाले लोगों को थोड़ा बहुत गुस्सा आ चुका है कल के मेरे प्राइम टाइम को सुनने के बाद। लेकिन इस तरह के बाइडन के, अमेरिका के गोद में सोने वाले अरब हुक्मरानों को अगर हिजड़ा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? एक तरफ कहता है कि जंग रोक दे और दूसरी जानिब आपको मालूम होना चाहिए और ये साफ रिपोर्ट है, ऐसी नहीं कि यहाँ वहाँ की रिपोर्ट है, इसराइल को 73.5 करोड़ डॉलर के मालियत के गाइडेड हथियार फ़रोख्त करने की, जो ताज़ा और लेटेस्ट हथियार है उसको करने की इजाज़त दी है। तो इसके बावजूद क्या आप अमेरिका पर इस वक्त जो है भरोसा करेंगे? आपको मालूम है रिपोर्ट किसके हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ? अमेरिका के मुअक्कर अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने सबसे पहले इसराइल को हथियार फ़रोख्त करने के मुतालिक सऊदी की इत्तला दी थी।
اس نے ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک رکن کا نام ظاہر کیے بغیر بیان نقل کیا تھا۔ انہوں نے بائیڈن انتظامیہ کے اس اقدام پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ اگر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالے بغیر اسرائیل کو اسمارٹ بم فروخت کیے جاتے ہیں تو اس سے مزید قتل عام ہی ہوگا۔ یعنی ایک طرف جنگ روکنے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف فلسطینیوں کا قتل عام کرنے کے لیے آپ گائیڈڈ ہتھیار اور جو ہے اسمارٹ بم وغیرہ آپ حوالے کر رہے ہیں اسرائیل کے، تو سوچئے کہ اصل میں گنہگار یہ اسرائیلی ہیں یا امریکہ جو اپنے ہتھیار فروخت کر کے فلسطینیوں کی جان لے رہا ہے۔ امریکہ اصل میں جو ہے یہاں پر اس وقت قاتل نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہے امریکہ جو اس وقت جو ہے قاتل دہشت گرد ملک اسرائیل کو ہتھیار بیچ کر کے فلسطینیوں کے قتل عام کیوں میں جو ہے سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل دہشت گردی کا۔ آئیے ناظرین گرامی، چلتے چلتے میں آپ کو یہ خبر بھی سناؤں کہ اس وقت فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی بربریت کو رکوانے کی اپیل تونس نے کی ہے، جہاں تونس نے فلسطین کے علاقے غزہ کے پٹے اور فلسطین کے دوسرے علاقوں میں اسرائیلی فوج کی ریاستی دہشت گردی اور بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی بربریت رکوائی جائے۔ وہیں پر رجب طیب ایردوغان نے اسرائیل پر عالمی پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان نے کہا کہ اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر عالمی پابندیاں عائد کرنا اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، خبر یہ آ رہی ہے کہ فلسطینیوں کے راکٹ حملوں میں بھی 12 یہودی بلکہ صہیونی فوجی زخمی ہو چکے ہیں، ایک رپورٹ کے مطابق۔ اور رپورٹ جو آ رہی ہے وہ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق گزشتہ روز غزہ سے اسلامک تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ نے اسدود، اسقلان اور دوسرے علاقوں میں قائم یہودی کالونیوں پر راکٹ جو حملے کیے تھے، اس میں 8 صہیونی شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ خبر جو ہے مکمل طور پر تصدیق کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہیں پر ناظرین گرامی، القسام بریگیڈ کا غزہ کے ساحل کے قریب اسرائیل کے ایک جنگی جہاز پر بھی حملہ کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ بھی مرکز اطلاعات فلسطین کی جانب سے دی جا رہی تصدیق شدہ خبر ہے کہ القسام بریگیڈ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ صہیونی ریاست کے زیر تسلط علاقوں اسدود، اسقلان اور ہرسبا پر دسیوں راکٹ داغے گئے، جن میں متعدد صہیونی جہاں زخمی ہوئے، وہیں پر جو ہے ان کے جنگی بحری جہاز پر بھی راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کے طول و عرض میں 120 فضائی حملے کیے ہیں۔ غزہ میں ہونے والی بمباری میں عوام، شہریوں، سول املاک، شہریوں کی گاڑیوں اور زرعی اراضی کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 7 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس سے آپ واضح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو کس طرح سے جو ہے حملے ہوتے ہیں۔ آپ جنگجوؤں کو ماریں، جو آپ کے فرنٹ لائن میں لڑ رہے ہیں ان کو ماریں، لیکن اسرائیل پوری طرح سے صرف عام شہریوں کو، ان کے گھروں کو نشانہ بنا کر کے پوری دنیا میں اس وقت اپنی دہشت گردی ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ویسے ناظرین گرامی، کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو ابھی تک پہنچی تھی، جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ شام میں پھر کچھ اور تفصیلات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،